دربار الہی سجا ہے، فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، روئے زمین کی مخلوق میں سے آپ نے صرف ابراہیم کو ہی اپنا دوست کیوں کہا؟ دربار الہی سے جواب آتا ہے، جاؤ خود جا کر دیکھ لو کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں کہا۔ فرشتوں کی جماعت متوجہ ہوتی ہے۔ اذن الہی سے جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اترتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ابراہیم جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ اس جنگل میں میرے رب کی اتنی خوبصورت تسبیح کون کر رہا ہے؟ ابراہیم کان لگاتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں، ایک اجنبی نظر آتا ہے، زبان سے تعریفی کلمات نکلتے ہیں، واللہ اتنی خوبصورت آواز ہے۔ اجنبی خاموش ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بول اٹھتے ہیں، خدارا میرے رب کی پھر سے تسبیح بیان کرو۔ اجنبی کہتا ہے، اب میں مفت میں تسبیح بیان نہیں کروں گا، اس کا معاوضہ لوں گا۔ بولو کیا دو گے؟ ابراہیم کہتے ہیں، اپنی ان بکریوں میں سے آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ اجنبی پھر ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور ابراہیم حسب وعدہ اپنی آدھی بکریاں اجنبی کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک بار پھر سے میرے رب کی تسبیح بیان کرو، تمہاری آواز میں بہت حسن اور سوز ہے۔ اجنبی کہتا ہے، میں مفت میں نہیں بیان کروں گا۔ ابراہیم بے تابی سے بولتے ہیں، اچھا یہ باقی ساری بکریاں بھی لے لینا، میرے رب کی تسبیح مجھے پھر سے سنا دو۔ اجنبی پھر تسبیح کرتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ ابراہیم اپنی ساری بکریاں اجنبی کو دے کر کہتے ہیں، میرے رب کی حمد و ثنا پھر سے کرو۔ ایسے خوبصورت الفاظ میں نے آج تک کسی کو اپنے رب کی شان بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اجنبی کہتا ہے، اب تو تمہارے پاس دینے کو بھی بکریاں نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں، بکریاں نہیں تو کیا ہوا، تم مجھے اپنا غلام رکھ لو، میں تمہاری ان بکریوں کو چرایا کروں گا اور کام جو بھی تم کہو گے میں کر دیا کروں گا، بس مجھے میرے رب کی تسبیح سنا دیا کرنا۔ اللہ اکبر! صرف اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے عوض کسی کی نوکری کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور بدلے میں صرف رب کی تسبیح چاہتے ہیں۔ رب دیکھ رہا ہے، فرشتے متوجہ ہیں۔ اجنبی اپنا آپ ظاہر کر دیتا ہے، ابراہیم میں جبرائیل ہوں، آج تیرا امتحان لینے اترا تھا، مبارک ہو تم اس میں کامیاب ہو گئے۔